السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، آج کا عنوان تم یہاں کیوں آئے ہو۔ واقعہ اس طرح شروع ہوتا ہے کہ ایک سال حج کے موقع پر مکہ مکرمہ میں رات کو اچانک خلیفہ ہارون الرشید نے مجھے بیدار کیا۔ فرمایا مجھے ابھی ابھی کسی عالم کے پاس لے چلو، کیونکہ میرے دل میں ایک خیال کانٹے کی طرح کھٹک رہا ہے اور اس کو عالم کے سوا کوئی بھی میرے دل سے نہیں نکال سکتا۔ چنانچہ میں خلیفہ کو ایک عالم کے پاس لے گیا۔ دروازے پر دستک دی تو وہ باہر نکلے۔ امیر المومنین کو اچانک اپنے دروازے پر دیکھ کر حیران رہ گئے اور کہا، آپ نے ناحق تکلیف فرمائی، مجھے اطلاع دی جاتی تو میں خود حاضر ہو جاتا۔ خلیفہ نے تھوڑی دیر گفتگو کی، پھر دریافت فرمایا، کیا آپ مقروض بھی ہیں؟ عالم نے جواب دیا، جی ہاں۔ خلیفہ نے حکم دیا کہ ان کا قرض ادا کر دیا جائے۔ پھر ہم وہاں سے واپس لوٹے تو خلیفہ نے کسی اور عالم کے پاس جانے کا ارادہ ظاہر کیا، کیونکہ ان کے خیال میں یہاں ان کا کام نہیں بنا تھا۔ میں خلیفہ کو ایک اور عالم کے پاس لے گیا، وہاں بھی وہی صورتحال پیش آئی۔ خلیفہ نے اس عالم سے بھی وہی سوال کیا کہ آپ مقروض بھی ہیں؟ وہاں بھی اس عالم کا مثبت جواب پا کر خلیفہ نے حکم دیا کہ ان کا قرض اتار دیا جائے۔ پھر وہاں سے میرا مقصد پورا نہیں ہوا، کسی تیسرے کا دروازہ دیکھو۔ پھر ہم فیاض بن ایاز رحمۃ اللہ کے گھر پہنچے تو اندر سے تلاوت قرآن پاک کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی، تم کون ہو؟ رات کے اس لمحے یہاں کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا، امیر المومنین آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اندر سے آواز آئی، مجھے امیر المومنین سے اور امیر المومنین کو مجھ سے کیا کام ہے؟ میں نے کہا، کیا امیر المومنین کی اطاعت آپ پر لازم نہیں؟ یہ سنتے ہی فیاض بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے دروازہ کھول کر فوراً ہی چراغ بجھا دیا اور کوٹھڑی کے ایک کونے میں دبک گئے۔ میں اور خلیفہ دونوں اندھیرے مکان میں داخل ہوئے۔ کوٹھڑی میں پہنچ کر ٹٹولنے لگے تو خلیفہ کا ہاتھ پیر رحمۃ اللہ کے بدن پر پڑا۔ فیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، واہ واہ، کتنا نرم و نازک ہاتھ ہے، کاش یہ ہاتھ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات پاتا۔ پھر انہوں نے خلیفہ کی خواہش پر گفتگو شروع کی تو فرمایا، جس دن حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے 3 جلیل القدر علماؤں کو بلایا اور ارشاد فرمایا، اے علماء امت، میں ایک بلا میں مبتلا کر دیا گیا ہوں، لہٰذا آپ لوگ مجھے حکومت چلانے میں دینی مشورہ دیتے رہیں۔ ایک عالم نے فرمایا، اے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر تم اس سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو دنیا سے روزہ رکھو اور موت سے افطار کرو۔ فیاض بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ محدث نے مزید فرمایا ہے، امیر المومنین، خدا کی قسم مجھے قیامت کے دن تمہارا بڑا خطرہ نظر آ رہا ہے کہ تم کس طرح نجات پاؤ گے۔ یہ سنتے ہی خلیفہ چیخ مار کر رونے لگا اور روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ جب کچھ سنبھلا تو پھر عرض کیا ہے، فیاض بن ایاز رحمۃ اللہ کچھ اور فرمائیے۔ اس پر انہوں نے ایک حدیث سنائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چچا حضرت عبدالعباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نصیحت فرمائی تھی کہ چچا، امارات اور حکومت قیامت کے دن حسرت و ندامت کا سامان ہوگی۔ خلیفہ پھر کچھ دیر روتا رہا اور پھر عرض کیا، آپ کچھ اور عرض کریں۔ اس نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پرسش فرمائے گا، لہٰذا تم اپنے اس حسین و جمیل چہرے کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ خلیفہ پر پھر گریہ اور زاری کی کیفیت طاری ہو گئی اور وہ بہت دیر تک روتا رہا۔ جب اسے کچھ سکون ہوا تو عرض کیا، اے فیاض بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ، کیا آپ پر کچھ قرض ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، جی ہاں، میرے اوپر میرے خالق کا بہت کچھ قرض ہے، البتہ کسی مخلوق کا مجھ پر کوئی قرض نہیں۔ چلتے وقت خلیفہ نے 1000 دینار بطور
نذرانہ پیش کیے تو فیاض بن ایاز بہت ناراض ہوئے اور فرمایا افسوس میں نے تمہیں ہدایت کا رستہ بتایا اور تم مجھے دنیا کی حرص اور لالچ میں گرفتار کرتے ہو۔ یہ کہہ کر فیاض بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ بالکل خاموش ہو گئے۔ ہم نے بہت کوشش کی وہ کچھ اور فرمائے مگر پھر وہ ایک حرف نہیں بولے۔ مجبوراً ہم لوگ ان کے پاس سے اٹھ کر چلنے آئے۔ رستے میں خلیفہ ہارون رشید نے فرمایا اے فضل بن ربی، اگر مجھے کسی عالم کے پاس لے جایا کرو تو ایسے ہی لوگوں کے پاس لے جایا کرو۔